السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں صدقہ کیسے دیں اور صدقے کی فضیلت کیا ہے اور صدقے کے کیا کیا فائدے ہیں، تو میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ عورتیں صدقہ کیسے نکالیں، صدقہ کیسے دیں اپنے گھر پر رہتے ہوئے، اور اسی طریقے سے صدقے کی 10 فضیلتیں اور 10 فائدے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ دینا، صدقہ نکالنا، صدقہ ادا کرنا بالکل آسان ہو جاوے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے صدقے کی فضیلت سن لیجئے۔ دیکھیں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب ہم صدقہ نکالتے ہیں تو پھر اللہ کا غضب جو ہے اترتا نہیں ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر کی جو گرمی ہے اس میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ بہت زبردست فضیلت ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں اور اپنی حیات میں رہتے ہوئے صدقہ کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو انتقال کر جانے کے بعد قبر میں یہی صدقہ اس کے کام آوے گا اور قبر کی گرماہٹ کو ختم کرتا ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے کہ قیامت کے دن چہرے پر نور ہوگا، اور چہرے پر نور کا سبب بنے گا، چہرے پر تازگی ہوگی، چہرے پر خوشی ہوگی، اور یہی صدقہ کام آئے گا کل قیامت کے دن اور میدان محشر میں، کہ جب ہمارے چہروں پر تازگی ہوگی، ہمارے چہروں پر خوشی ہوگی، تو یہی صدقہ سبب بنے گا ہماری خوشی کا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، کہ جو شخص جو ہے صدقہ کرنے کی عادت ڈالتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ کرنے کی، اور کتنا بڑا ثواب ہے صدقہ کرنے کا، اور کتنا بڑا فائدہ ہے صدقہ کرنے کا کہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ صدقے کی عادت بھی اپنے اندر ڈالی جائے۔ اب صدقہ کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، وہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا۔ اچھا، 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ صدقہ دینے سے اور صدقہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، بیمار ہو، اور اس کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو اور اس کی پریشانیاں دور نہ ہو رہی ہو، تو اس کو عادت ڈال لینی چاہیے صدقہ کرنے کی۔ جتنا صدقہ کرے گا، جتنا صدقہ دے گا، جتنا خیرات کرے گا، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے بڑی بڑی پریشانیاں اور بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی جو ہے حالات انسان کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اندر صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقے کو اپنا ایک مزاج بنائیے کہ مجھے صدقہ دینا ہے، مجھے صدقہ کرنا ہے، مجھے اپنے مال میں سے اللہ کے لیے کچھ مال غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ اپنے اندر ایک عادت ڈالیے، اس کا شوق رکھیے، اس کا ذوق رکھیے، اور اپنا ایک مزاج بنائیے صدقہ کرنے کا۔ اور اسی طریقے سے کہ صدقہ کرنے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقہ کا مزاج بنائیے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص اپنے مال میں سے صدقہ نکالتا ہے، جو صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہمیں جو ہے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس مال میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہم سے جو ہمارے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور جو حالات آنے والے تھے، اللہ ان حالات اور ان پریشانیوں کو اور ان بیماریوں کو روک لیتا ہے، ان بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ رزق میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ ہم ہی سوچتے ہیں کہ ہم اگر صدقہ کریں گے تو ہمارے مال میں سے کمی ہو جائے گی، کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت آپ کے مال کی حفاظت بھی کرے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ بھی کرے گا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اور غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ اس کے مال کو محفوظ رکھتا ہے، فرشتے اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا مال ضائع نہیں ہوتا ہے،
اس کا مال چوری نہیں ہوتا ہے، اس کا مال برباد نہیں ہوتا ہے، اس کا مال خراب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حفاظتی فرشتے اس مال پر مقرر ہوتے ہیں جو اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے حساب میں کمی اور اسی طریقے سے حساب میں نرمی اللہ رب العزت کر دے گا۔ یعنی کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے حساب میں کمی کر دیں گے، یعنی کہ اس کے حساب میں نرمی اختیار جو ہے اللہ رب العزت اس کے حساب اور کتاب کے اندر نرمی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے والا شخص پلصراط پر بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاوے گا، یعنی پلصراط پر گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاوے گا، اور یہی صدقہ اس کے لیے آسانی کے ساتھ گزرنے کا سبب بنے گا۔ تو صدقہ کیجئے، اپنے اندر مزاج بنائیے، اپنے مزاج کو ڈھالیے صدقہ کرنے کی طرف۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت صدقہ کرنے کی بنیاد پر جنت میں درجات کو بلند کر دیتا ہے، یعنی جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، تو ہمارے جو اعمال ہے، جو فرائض ہے، ان میں کمیاں ہو جاتی ہے۔ کبھی ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے، کبھی ہماری نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، کبھی ہماری نماز مکمل طور پر صحیح نہیں ہو پاتی، تو ہمیں دوسرے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ان کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان اعمال کی وجہ سے ہمارے دوسرے اعمال میں جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی، جو کمزوریاں رہ گئی تھیں، اللہ رب العزت ان کمزوریوں کو ان دوسرے اعمال کے ذریعے سے مکمل کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کیجئے، اللہ رب العزت درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ ہے 10 فضیلتیں اور 10 فائدے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے انسان سے مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اور اسی طریقے سے حالات کو ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو اب ہم اپنے گھر پر رہتے ہوئے کس طریقے سے صدقہ کرے گی، کس طریقے سے خیرات کرے گی، کس طریقے سے دے گی کہ ہم باہر تو جا نہیں سکتے، ہم کس پر خرچ کریں، کس کو دیں؟ تو دیکھیں، آپ اپنے گھر پر ایک جو ہے ایک گلک رکھیے، ایک ایسی چیز رکھیے، یا کسی جگہ پر آپ روزانہ کے 10 روپے 5 روپے جمع کرتے رہیے۔ جب وہ 100 50 100 200 300 روپے ہو جاوے تو آپ اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس میں، یا کسی ملنے والی عورت سے، یا آپ کسی کو جانتی ہے، یا آپ اپنے رشتہ دار میں کسی قریبی کو، یا اپنے پڑوس میں کسی کو آپ جانتی ہیں، اس کے حالات سے آپ واقف ہیں کہ وہ بیچارے کمزور ہے، یا وہ یتیم ہے، یا ان کے شوہر نہیں ہے اور ان کے کمانے کا کوئی بہترین ذریعہ نہیں ہے، یا ان کی آمدنی نہیں ہے، تو آپ ہر مہینہ اپنے جو ہر پورے مہینے کی جو 10 روپے سے 5 روپے سے 20 روپے سے جو ہم نے جمع کیے تھے صدقے کے طور پر، آپ 300 400 روپے کر کے اور مہینے کے ان کو پہنچا دیجئے۔ اور کس نام سے دینا ہے؟ بھئی یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، یہ ہماری طرف سے بچوں کے لیے یہ جو ہے بچوں کے لیے خرچی ہے، یا آپ اپنا کچھ اچھا خرید لیجئے، یا آپ اپنے لیے کچھ اچھا سا لے لیجئے۔ تو آپ کے دل میں تو نیت کیا ہے؟ صدقہ کرنے کی، کہ میں اللہ کے لیے نکال رہی ہوں۔ لیکن جب آپ جس کو دیں اور جس پر خرچ کریں، اور آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ملنے والا ہے، آپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے پاس آنا جانا ہے، اور ایسی عورتوں کا آپ دے رہے ہیں، تو کسی اور چیز کا نام آپ لے لیجئے، آپ کا صدقہ ادا ہو جاوے گا۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا صدقہ نکال دیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داری پر رحم کھایا، آپ اپنے رشتہ داروں کے اوپر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، تو اللہ رب العزت اسی بنیاد پر اور صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ ثواب میں جو ہے اضافہ کر دیتا ہے اور ثواب میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ساری باتیں سمجھا دی ہے کہ بھئی صدقہ کیسے کرنا ہے، اور صدقے کی فضیلتیں کیا ہے، اور صدقے کا ثواب کیا ہے۔ تو ہم سب جو ہے یہ نیت کریں، یہ کوشش کریں، اور اپنا یہ ذہن بنائیں، یہ مزاج بنائیں کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اور صدقے کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔